بڑے الگ دو پروفیشن کیسے ہو پایا؟ ڈاکٹر بن کے الحمدللہ. اس کے بعد میری امی نے مجھے موٹیویٹ کیا. تنقید کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ دشواری ہوتی ہے یا بھی خواتین کو رسپیکٹ سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا. ڈریسنگ کے اوپر کافی تنقید ہوتی ہے. خراب نام تو بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. میں نے آپ کو جو پکچرز دیکھی ہیں وہ اسلامک ڈریسنگ تو نہیں ہے اس کے اندر. وہاں پر جس طرح کے کلچر میں وہ پہنتے ہیں ویسے ہم پہنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے ساتھ ڈاکٹر رابیل اسلم موجود ہیں جو کہ مس پاکستان 2024 ہیں, اور یہ تو چلیں اس حوالے سے تو ہم ان سے بات کریں گے, لیکن میرے لیے جو بڑی حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ MBBS ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ کینسر میں ان کی اسپیشلائزیشن ہے اور امریکہ میں ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ 6 سال سے ٹریننگ کر رہی ہیں. اور یہ کیسے خیال آیا ان کو اس طرف آنے کا, اور کس تنقید کا سامنا کرنا پڑا یا کس اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا, یہ ہم ان سے جانیں گے. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بڑے الگ دو پروفیشن کیسے ہو پایا؟ مجھے بچپن سے شوق تھا بیوٹی پیجنٹ میں رن کرنے کا اور ماڈلنگ کرنے کا, لیکن پہلے ماں باپ نے کہا پہلے بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ پھر کچھ اور کر لینا. تو ڈاکٹر بن کے الحمدللہ. اس کے بعد میری امی نے مجھے موٹیویٹ کیا, انہوں نے مجھے بلکہ انٹروڈیوس کیا مس پاکستان کے پلیٹ فارم سے. انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی کرو تاکہ ہم انٹرنیشنلی پاکستان کو پریزنٹ کریں اور دکھائیں کہ پاکستانی خواتین کتنی پڑھی لکھی ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں جس پہ دل رکھیں. اچھا, اس میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ کرٹیسزم کہیں گے اتنا زیادہ نہیں فی الحال تو. پھر میں بہت نئی ہوں, لائک یہ میرا پہلا کمپٹیشن ہے جو میں نے ون کیا ہے اس فیلڈ میں, اس لیے میں زیادہ نہیں بتا سکتی. ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا, بٹ میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں میرے, لائک بہت سپورٹیو ہیں. وہ ہمیشہ مجھے پازیٹیو ری انفورسمنٹ دیتے ہیں اور میں ان سے کمیونیکیشن اوپن رکھتی ہوں. تو اگر کوئی مسئلہ مجھے پیش آئے تو میں ان سے سب سے پہلے ڈسکس کروں گی, جس کی وجہ سے میں مسئلوں سے بچ جاتی ہوں. جس طرح کہ اگر باقی لوگوں کو اس فیلڈ میں کہا جاتا ہے دشواری ہوتی ہے یا بھی خواتین کو رسپیکٹ سے نہیں ٹریٹ کیا جاتا, اس لیے فی الحال تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں آیا. ڈریسنگ کے اوپر کافی تنقید ہوتی ہے, کافی کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہونے کی بجائے پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. خراب تو بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. جب آپ قرضے لیتے ہیں, جب آپ غریبوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے, جب خواتین کو زندہ مار دیا جاتا ہے آنر کلنگ کے نام پہ, تو خراب نام تو بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. مطلب اس سے بھی اگر ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہونے دیں. نہیں, آپ کا ویو پوائنٹ ہے نا, اس سے خراب تو نہیں ہونا. جس طرح ہم جائیں گے, ہم اپنے میتھڈ میں جائیں گے. دنیا بہت بدل گئی ہے. جس طرح کل کمبوڈیا میں انہوں نے اپروو کر دیا ہے پہلی لڑکی کو حجاب کے ساتھ بیوٹی پیجنٹ میں آنے کے لیے. تو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. پچھلی بار بھی جو مس یونیورس کے لیے گئی تھیں, ان کے جو اسپیشل سوئمنگ سوٹ کانٹیسٹ ہوتے ہیں, انہوں نے اس میں برکینی پہنی تھی. تو خود کو پریزنٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جو پکچرز دیکھی ہیں وہ اسلامک ڈریسنگ تو نہیں ہے اس کے اندر تو تنقید اگر کوئی کرتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو لیتے ہوئے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ غلط ہوگی. یہ نیا پاکستان ہے جس کو میں پریزنٹ کر رہی ہوں. نئے پاکستان میں ایسی ڈریسنگ ہمارے کلچر کے اندر تو میں نے تو کبھی کسی مارکیٹ میں, کسی بازار میں, کسی جگہ پہ, کسی ایونٹ پہ میں نہیں دیکھی. ہاں جی بالکل, پاکستان کے اندر ایسی ڈریسنگ ہم کرتے بھی نہیں ہیں. جب ہم باہر ہوتے ہیں US میں, تو وہاں پر جس طرح کے کلچر میں وہ پہنتے ہیں ویسے ہم پہنتے ہیں, بٹ کوئی بھی ایسی میری شارٹ نہیں ہے جو کہ بالکل ریویلنگ ہو. اچھا, یہ بتائیے گا مجھے کہ اس کے اوپر جو حکومت ہے ہماری وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہی, جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس کمپٹیشن کو اون نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو کمپٹیشن ہے یہ ہماری روایات کے, ہمارے کلچر کے خلاف ہے. ان کمپٹیشنز کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ فحاشی پھیلتی ہے, عریانی پھیلتی ہے, اور اس کا مقصد صرف جو ہے وہ اپنا آپ دکھانا ہے. ڈو یو اگری؟ اور اگر اگری نہیں کرتی تو پھر کیوں یہ معاشرہ اور کیوں ہماری حکومت اس کو اون نہیں کر رہی؟ میں کہوں گی میں سمجھ سکتی ہوں جس طرف سے لوگ آ رہے ہیں, میں ان کا پوائنٹ سمجھ سکتی ہوں. وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں, اس میں آپ خواتین کو تھوڑا سا فریڈم دے رہے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں پسند کیا جاتا. پر اسی معاشرے میں بہت ساری خواتین کو بہت ساری مشکلات کو سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ خواتین کی آزادی نہیں پسند کی جاتی, بٹ خواتین کو بالکل ان کے رائٹس بھی نہیں دیے جاتے. رائٹ, سو اس میں ایکسٹریمز ہیں کلچر کی. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں کبھی بھی ایسے کپڑے پہن کے نہیں پھروں گی. لائک میرا اپنا بھی دین ایمان ہے اور مجھے اپنا بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مجھے کس طرح بہیو کرنا. وہ دین ایمان صرف پاکستان میں کیوں ہے؟ نہیں, وہ باہر بھی ہے. آپ نے کہا میں پاکستان میں ایسے کپڑے پہن کے نہیں پھروں گی کیونکہ میرا بھی اپنا دین ایمان ہے. تو پاکستان سے باہر جو ہے وہ دین ایمان بدل جائے گا؟ نہیں, وہ نہیں بدلتا, پر وہاں پر لوگ بھوکوں کی طرح دیکھتے بھی نہیں ہیں.
اچھا یہ چلے دیکھنا اور تمیز آنکھوں میں ہوتی نہ ہے, دیکھنا جو ہے بندوں کو تو ہم سمجھانا وہ اس کے اندر جو ہے وہ. میں پھر اگین اگر کہا جائے کہ سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, ہاں جی, جب ایک چیز منع کی گئی یا سطر کا حکم دیا گیا اس کے اندر, ہاں تو وائی ناٹ آپ اس کو کیوں نہیں پروموٹ کرتی, آپ اس کے اوپر کیوں نہیں آتی؟ ہر بندے کا دیکھیں, اسلام نے ہمیں اسلام دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر انسان نبی اور پیغمبر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو جس طرح اسلام میں خدا پہ یقین رکھتے ہیں, نبی پاک پہ یقین رکھتے ہیں, یہ اسلام کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے, فاؤنڈیشن. اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے فالو کرتا ہے. وہ بات صحیح ہے کہ غلط, وہ ہر بندے کا پرسنل ڈیسیژن ہے. میں کسی کے لیے نہیں ڈیسائیڈ کروں گی کہ نہیں بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی میرے لیے ڈیسائیڈ کر رہا ہے اور ان کو اس سے مسئلہ ہے تو وہ ان کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مزید کمپٹیشنس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ ہے آپ کا انٹرنیشنلی؟ فی الحال تو ابھی تو یہاں پر شروع کیا ہے. اس کے ساتھ میرا پلان ہے چیریٹی کا. ابھی میں نے کل پرسوں چیریٹی کے ایونٹ کیے, اور میرا پلان ہے ایک NGO کھولنے کا, اور ان ساری چیزوں میں ہوپ فلی پلان تو ہوگا انٹرنیشنلی پریزنٹ کریں اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج کریٹ کریں جو انٹرنیشنلی ابھی ہے. پر ابھی فی الحال میرا لائک اٹس آل ایوالونگ ود ٹائم. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جتنی یہ مسکنسیپشن ہیں یا ریالٹیز ہیں, جو کچھ بتایا جاتا ہے کہ مس یونیورس کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل غیر اخلاقی ہوتی ہیں, مس ورلڈ کا اگر مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ کی انفارمیشن کیا ہے اس پہ؟ میری انفارمیشن فی الحال اس سارے ایکسپیرینس میں, میرا تو مس پاکستان کا ایکسپیرینس ہے سو فار, مجھے تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا. پر اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ میرے پاس انڈیپینڈنس آف ول ہے. میری عمر اور میرا سارا ایکسپیرینس اور میرا کریئر مجھے الاؤ کرتا ہے کہ میں جو چیزیں مجھے نہیں صحیح ہوتی میں ان کو نہیں کروں گی کہیں بھی, ٹھیک ہے. تو میرا سو فار میرے کریئر میں کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی جس میں مجھے فیل ہوا ہو کہ نہیں اس کو ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے تھا فی الحال. پر آپ مجھ سے 3 سال بعد یہ پوڈ کاسٹ کریں گے تو میں آپ کو ڈفرینٹ ایکسپیرینس بتاؤں گی, بٹ فی الحال مجھے کوئی مسئلہ نہیں آیا. لیکن انفارمیشن کیا ہے, کیا ہوتا ہے ایسے مقابلوں کے اندر, وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا انفارمیشن میں. ہاں جی, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے خود کو کیری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں آپ کوئی چیریٹی کرتے ہیں, آپ کا کوئی بیہیویئر دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. خوبصورتی ایک حد تک دیکھی جاتی ہے, بٹ آپ کس طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ کا ڈیلی ایکسپیرینس کیا ہے, آپ خود کو کویسچن, بلکہ وہ انٹیلیجنس پہ بھی خواتین کو ریٹ کرتے ہیں, موسٹ انٹیلیجنٹ ٹو لیسٹ انٹیلیجنٹ. اس لیے ہی میرا جو سب سے میرا سیلنگ پوائنٹ میری پریویس ایکسپیرینس آف ایکٹنگ ماڈلنگ نہیں ہے. میرا سیلنگ پوائنٹ میری میڈیسن کی ٹریننگ ہے, جو کہ میں خود کو سمجھ سکتی ہوں, میں بتا سکتی ہوں کہ چلے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وہ بھی میری ٹریننگ سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے. ایکٹنگ میں ماڈلنگ میں آنے کا پلان ہے؟ مے بی ماڈلنگ, بٹ سو فار ایکٹنگ کا کوئی پلان نہیں. اور پاکستان میں اگر کروں گی تو پاکستان میں کروں گی. واپس شفٹ ہونے کا ارادہ ہے؟ ضرورت ہے ملک کو کینسر کے ڈاکٹروں کے, سو انشاءاللہ. چلیں بالکل صحیح ہے. اور فیوچر پلانس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آپ کی NGO اور باقی ہے, اس کے علاوہ اگر پاکستان آتی ہیں تو کیا فریکوینٹلی آ رہی ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ یہاں کے معاملات دیکھیں گے اگر آپ US کے اندر پریکٹس کر رہی ہیں تو؟ ہاں جی, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ لیبارٹری میڈیسن کا ہے. تو پلان یہی ہوگا کہ NGO یا پھر کوئی لیب کھولی جائے جو کہ انٹرنیشنل لیول کی اسٹینڈرڈ کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں دے سکے. تو یہ ایک پلان ہے فیوچر فار شیور. وہ تو میرے ماں باپ نے, میرے ان کے امی ابو نے بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ. بٹ پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ تھوڑی بہتر ہو تو اس کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. پولیٹیکل پرسنالٹی نے رابطہ نہیں کیا آپ سے, کسی نے کہا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ کا جو ایم اتنا اچھا ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں, یا ہم سپورٹ کرتے ہیں؟ فی الحال نہیں کیا. لیکن اگر فی الحال جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آئی ڈونٹ نو اف آئی فیل کمفرٹیبل ورکنگ ود دیم, جو ابھی ان پاور ہیں. اچھا, ان کے ساتھ چانسز نہیں ہیں؟ نہیں. اوکے, یہ ساری یا صرف جو ابھی امپاور ہیں ان کی بات؟ جو ابھی امپاور ہیں. اچھا, یعنی آپ اینٹی گورنمنٹ ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گی, میرا انٹرسٹ نہیں ہے ان کے ساتھ. انٹرسٹ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے چیریٹی کی بات کی, جیسے آپ نے خواتین کی بات کی, امپاورمنٹ کی بات کی, تو کیا میسیج دینا چاہیں گی آج 2024 کی خاتون کو پاکستان کی؟ میں خاتون کو تو دوں گی, پر میں ان کے والدین کو دوں گی کہ اپنی بیٹیوں پہ یقین رکھیں, ان کے ساتھ کمیونیکیشن لائن اوپن رکھیں, تاکہ اگر ان کو کوئی مسئلہ آئے تو وہ آپ کو بتا سکیں, نہ کہ وہ کسی اور تکلیف سے گزریں. اور اپنی بیٹیوں پہ یقین رکھیں, وہ ڈاکٹر بھی بن سکتی ہیں, وہ ایکٹنگ بھی کر سکتی ہیں, وہ سائنسدان بھی بن سکتی ہیں, پر ان پہ اپنے اوپر
بلیو رکھنا ہے, اپنے ماں باپ کی سپورٹ لینی ہے, اور انشاءاللہ آپ سب کچھ گڈ کریں گے لائف میں. تھینک یو سو مچ.